ابو سفیان جس نے ساری زندگی آپ کو ستایا تھا، ہر جنگ میں، جنگ کے بھڑکانے میں اس کا نام تھا، اخیر میں جب ایمان لایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کیا ہے، اس سے پہلے وہ اپنی بیوی کے پاس نہ آیا اور کہنے لگا اب میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اب مکے میں رہنا میرے لیے دشوار ہے، اس لیے کہ محمد اور ان کی فوج آ رہی ہے، اب میں نے چونکہ ستایا ہے، اب جب بھی میں ان کے ہاتھ پر جاؤں گا تو مجھے قتل کر دیا مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن بیوی نے کہا دیکھو سارا عرب محمد کی ماتحتی قبول کر چکا ہے، محمد بڑے نرم دل ہیں، آپ کی بات کو سنیں گے، قبول کریں گے۔ اس وجہ سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، واقعہ طویل ہے، آپ نے منہ پھیر دیا، دوسری طرف منہ کر آئے، آپ نے منہ پھیر دیا، ابوا میں گئے، آپ نے وہاں بھی انکار کر دیا، جوفا میں آپ کا پڑاؤ تھا، وہاں گئے، وہاں بھی آپ نے انکار کر دیا، ابو بکر صدیق کے پاس پہنچتے ہیں، ابو بکر صدیق بھی انکار کر دیتے ہیں، عمر فاروق کے پاس پہنچتے ہیں، عمر فاروق بھی انکار کر دیتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ بھی انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میں تمہاری سفارش کروں گا لیکن وقت آنے دیجئے، میں سفارش کروں گا۔ جب یہ حالات دیکھے پھر اپنی بیوی کے پاس آیا ابو سفیان اور یہ کہنے لگا دیکھو اگر محمد راضی نہ ہوئے تو مجھے اور میرے بیٹے جعفر کو اس مکہ مکرمہ کی گلیوں میں مجنون اور پاگل بن کر پھرنا پڑے گا اور پیاسے اور بھوکے مر جانا پڑے گا۔ ابو سفیان کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر محمد مجھ سے راضی نہ ہوئے تو مجھے اس مکے کی گلیوں میں دیوانہ اور مجنون بن کر پھرنا پڑے گا اور پاگل اور بھوکے اور پیاسے مر کر مر جانا پڑے گا۔ جب یہ الفاظ آپ نے سنے، وہ تو رحمت للعالمین تھے، آپ کا دل نرم ہوا اور اس کے بعد وہ واقعات پیش آئے، حضرت ابو سفیان کا ایمان قبول ہوا اور حضرت ابو سفیان نے پھر جو تلافی، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی حضرت سفیان نے آپ سے آنکھ نہیں ملا سکے، ہمیشہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھتے تھے، اس وجہ سے کیے ہوئے پر شرمندہ تھے۔